أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4 پڑھی گئی ہے۔ آیت نمبر 3 میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ عدی ابن ربیعہ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے احوال اور اس کی کیفیت کو معلوم کیا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہولناکی اور اس کی کیفیت جب بتلائی تو اس نے کہا کہ اگر میں دیکھ بھی لوں تو بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا اور نہ میں آپ کو سچا جانوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور آیت نازل ہوئی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اور مزید وضاحت کے ساتھ آج دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے عظیم قدرت کو بیان کیا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پوڑیاں۔ پورا جسم کی کیا بات ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کے جسم میں سب سے چھوٹا عضو یہ پوروے ہے نا، یہ انگلی انسان کی مڑتی ہے، ایک پوروا، 2، 3۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ان پورووں کو بھی لے آئے گا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ انسان کے جسم میں سب سے چھوٹا جز پوروا ہے۔ پوروا تو پوروا ہے، پوروا پہ ہر انسان کے کچھ خطوط ہیں، نشانات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بعین ہی قیامت کے دن ہر جسم پر ان پورووں کے ساتھ ساتھ وہی نشان موجود ہوگا جو دنیا میں تھا۔ اور آج میڈیکل دنیا کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لاکھاں لاکھ نہیں بلکہ کھربہا کھرب، پدمہا پدم انسان ہے، لیکن مثلا یہ ہماری کنارے کی انگلی ہے، تو اس پہ جو خطوط و نشانات ہیں وہ دنیا کے کسی انسان سے آج تک نہ ملے ہیں، نہ ٹکرائے ہیں، نہ ایک ہوا ہے۔ اور جدید سائنس نے تب اور بھی کہہ دیا کہ آنکھ میں بھی انسان کے خطوط ہیں، اور جتنا انسان ہے سب کے خطوط جدا جدا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں؟ یعنی ہم تو انگلیوں کی پوڑیاں بھی درست کر سکتے ہیں، اور پوڑیوں کی تخصیص شاید اس لیے کی کہ یہ اطراف بدن ہے، انسان کے جسم کا کنارہ ہے یہ، اور ہر چیز کے بننے کی تکمیل اس کے اطراف پر ہوتی ہے۔ یعنی جسم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی، جیسے پاؤں کی انگلیاں، جسم انسان کا وہاں ختم ہوا۔ چنانچہ ہمارے محاورہ میں ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ میری پور پور میں درد ہے۔ ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں، بھائی کہتے ہیں انسان میں ہمارے جوڑ جوڑ میں درد ہے۔ جی، اس سے مراد تمام بدن ہوتا ہے۔ دوسرے پوریوں میں باوجود چھوٹی ہونے کے صنعت کی رعایت زیادہ، اور عادتاً یہ زیادہ دشوار ہے اور باریک کام ہے، لہذا جو اس پر قادر ہوگا وہ آسان پر بطریق اولا قادر ہوگا۔ جب اللہ ایک انگلی کے پوروے کو اور اس کے خطوط کو جمع کر دیں گے تو اتنے بڑے جسم کو نہیں جمع کریں گے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے الا ان نسوی بنانہ، اس کے پور پور جوڑنے پر بھی ہم قادر ہیں۔ بنان سے مراد ہے انگلیاں یا انگلیوں کے پوروے، اور ان کی ہڈیاں تو چھوٹی اور باریک ہوتی ہیں۔ جب ان کو ہم جوڑ دیں گے تو بڑی ہڈیوں کے جوڑنے پر قدرت و بدور جے اولا ہم کو حاصل ہے۔ لہذا یہ کہنا
کہ یہ ہڈی جب بوسیدہ ہو جائے گی تو اللہ کیسے جمع کریں گے؟ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو شاید بنان یعنی انگلیوں کے پورووں کی تخصیص میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے سارے ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے، خصوصاً انسانی چہرہ جو چند انچ مربع سے زائد نہیں، اس کے اندر قدرت الہی نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں پدموں انسانوں میں ہر ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔ انسان کی زبان اور حلقوم بالکل ایک ہی طرح ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ایسی ممتاز ہیں کہ بچے، بوڑھے، عورت، مرد کی آوازیں الگ الگ پہچانی جاتی ہیں اور ہر انسان کی آواز الگ الگ پہچانی جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے پوروے ہیں کہ ان پر جو نقش و نگار خطوط کی جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ صرف آدھ انچ کی جگہ میں ایسے امتیاز کے اربوں انسانوں میں یہ پورے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہر شخص کا جدا جدا ہے اور قدیم و جدید ہر زمانے میں نشان انگوٹھا کو امتیازی چیز قرار دے کر عدالتی فیصلے اس پر ہوتے ہیں، اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی میں نہیں، ہر انگلی کے پوروے کے خطوط بھی اس طرح ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لینے کے بعد پورووں کے بیان کی تخصیص خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو اسی پر تعجب ہے کہ یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا؟ ذرا اس سے آگے سوچو اور غور کرو کہ صرف زندہ ہی نہیں ہو گیا بلکہ اپنی سابقہ شکل و صورت اور اس کے ہر امتیازی وصف کے ساتھ زندہ ہوا ہے، یہاں تک کہ انگوٹھے اور انگلیوں کے پورووں کے خطوط پہلی پیدائش میں جس طرح تھے اسی نشاط ثانیہ میں بالکل وہی ہوں گے۔ یہ اللہ کی کمال قدرت ہوگی، اس لیے قدرت کو مان کر کے اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کا انکار کرنا چاہیے، اور انکار کرنے سے انکار ہوگا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر ایمان عطا فرمائے اور ہمارے توحید کو راسخ کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔